کے بعد وہ تمام کے تمام ساتھی کے بعد دیگرے میدان میں اترے، سب کے سب راہ خدا میں شہید ہوئے۔ میں آج کیا آپ سے کہوں، وہ لوگ جو امام حسین کے نام پر شہید ہو گئے، ہماری جان و مالو متاع زندگی ان کے ناموں پر قربان ہے۔ اور دل میں یہ تمنا رکھو کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی انہی میں سے ہوتے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی تمنا کے صدقے میں اجر عطا فرما دے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمت حق بہانہ نہیں جویا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرما دے۔ وہ عاشقان دلبر شاہنشاہ زمن، وہ عاشقان دلبر شاہنشاہ زمن، وہ کشتگان خنجر درد و غم و محن، خونی بدن سے دشت مصیبت میں اس طرح، خونی بدن سے دشت مصیبت میں اس طرح، صحن چمن میں پھول مہکتے ہیں جس طرح۔ دوسرے گھرانوں کے لوگ سب شہید ہو چکے تھے، اب امام کے گھر والوں کی باری تھی، اہل خاندان کا نمبر تھا۔ اہل عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے آپ کے چچا زاد بھائی میدان میں اترے، ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ اہل علی یعنی آپ کے سوتیلے بھائی حضرت علی نے جو سیدہ فاطمہ کے بعد اور نکاح کیے تھے، وہ لوگ بھی میدان میں اترے، وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد بھی بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کے ایک بھتیجے تھے، حضرت امام حسن کے کئی بیٹے تھے اور وہ آپ کے ساتھ تھے، ان میں ایک بیٹے حضرت قاسم کا نام بہت مشہور ہے، قاسم بن حسن۔ 19 سال کی عمر تھی، چڑھتی جوانی تھی، اٹھتا جوبن تھا، چہرے پر نکھار تھا، سعادت کی بہار تھی۔ بھائی کی نشانی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امام عالی مقام کی بیٹی حضرت سکینہ سے ان کی نسبت ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، نسبت ہو چکی تھی۔ یہ جو مہدی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے سب، یہ مہدی کا نام ہی غلط ہے۔ رونے کے لیے، رلانے کے لیے، دہاڑے مارنے کے لیے کربلا کے واقعے میں لوگوں نے اس قدر اضافہ کیا ہے کہ تاریخ میں اتنا اضافہ کسی واقعے میں ہوا ہی نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب اصلاح معاشرہ یا سماج کا سدھار نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے، بس رونا لوٹانا ہی ان کا مذہب بن گیا۔ طرح طرح کی باتیں رقت آمیز جن سے رقت پیدا ہو، افسانوی انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ خاص طور سے شیعہ برادری نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، جتنا بڑھا لو، جتنا رلا لو، جتنی چیخیں اور دہاڑیں اٹھ جائیں اتنا ہی کامیاب ہے خطیب۔ اب میں یہ بھی بڑی وضاحت سے کہہ کے جاؤں گا کہ سنیوں میں بھی، سنیوں کے جو مقررین و خطبہ ہیں ان میں بھی ایک طبقے کے اوپر اس کا کافی اثر ہے۔ کربلا کے واقعے میں بہت افزائش کی گئی ہے، طرح طرح کے موضوع، حکایات اور روایات، کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رونے رولانے کا لفظ ہی غلط ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک کی اجازت دی گئی ہے۔ کوئی بھی دنیا سے گیا ہو، آپ 3 دن تک اپنے گھر میں چولہا نہ جلائیں، غسل نہ کریں، عمدہ کپڑے نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، کھانا پینا گھر میں نہ پکے، 3 دن تک اجازت ہے۔ 3 دن کے بعد قصدن غم منانا ناجائز ہے۔ از خود غم ہو جائے تو جائز ہے۔ خود بخود کوئی بات یاد آئی، آنکھ سے آنسو آ گیا، دل بھر آیا، یہ جائز ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے غم پیدا ہوتا ہے، غم ظاہر ہوتا ہے، غم کا لباس پہننا، غم کا انداز بنانا، غم کے طور طریقے اپنانا، چولہے نہ جلانا، غسل نہ کرنا، کھانے نہ پکانا، چارپائیاں الٹی کر دینا، جھاڑو میں نہ لگانا،
قصدن اس طریقے سے غم کے کام کرنا کہ سب مذہب اہل سنت والجماعت میں سب ناجائز. رلانے کے لیے طرح طرح کے واقعات بڑھائے گئے. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل جعفر ثلاثا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دے رکھی تھی. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. مدینے میں خبر آئی حضور کے زمانے میں، ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا. جب خبر آئی 3 دن تک حضور خاموش رہے. پھر تشریف لائے، ثم آتا، پھر آئے اور ان گھر والوں سے کہا لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، خبردار آج کے بعد میرے بھائی کے لیے اب کوئی نہ روئے. 3 دن کی مہلت دی. اصل میں اسلام فطری مذہب ہے. جب کسی کا عزیز دنیا سے جاتا ہے تو دل تو ٹوٹتا ہی ہے. کھانے پینے تو منہ میں نہیں چلتے. اس فطرت کا خیال رکھا گیا. 3 دن تک کی مہلت دی گئی تاکہ انسان کی فطرت کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے. غم منا لے، آخر عزیز ہے، اپنا گھر والا ہے، اپنا کوئی پیشوا ہے، غم کر لے، آنکھوں سے آنسو بہا لے، کھانے پینے چھوڑ لے، چولہے مت جلا. 3 دن تک کی اجازت دی گئی تاکہ فطرت کے تقاضے کا خیال بھی رکھا جائے. اور اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کیونکہ یہ بھی مت بھول کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ دنیا سے جانا کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ غم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن یہ نہیں فرماتا ہے کہ خوشخبری ان کو دو جو چیختے پکارتے ہیں، سینے کوٹتے ہیں، کودتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں فرماتا ہے، بلکہ فرماتا ہے بشر الصابرین. اے محبوب اپنی زبان سے خوشخبری ان کو سناؤ جو صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھا؟ تو اپنے سنیوں میں بھی مقررین پہ بھی اثر ہے کافی. ہاں، وہ کتابیں لگائی جا رہی ہیں ڈھونڈ کر کے جن میں ایسے واقعات ملیں گے پبلک کو خوب مزہ. سمجھا؟ تقریر جمع خوب نہیں. میں کہتا ہوں کہ عزت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ آپ کو جمائے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. تو عزتیں تقریروں سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں اپنے کردار اور کریکٹر سے ملا کر. اور دین کرداروں ہی سے پھیلے ہیں. میں مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو، میں تنقید و کرٹیسائز نہیں کروں گا، میری آواز پہنچے. میں مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو جو بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہرگز روافض کی گڑی ہوئی حکایتوں پر نہ جائیں، ہرگز اپنے مسلک و مذہب کو نہ چھوڑیں. امام حسین کا واقعہ ہم نے غم منانے کے لیے ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا ہے، بلکہ ہم نے تو سبق لینے کے لیے، درس سیکھنے کے لیے، عبرت پانے کے لیے اس کو باقی رکھا ہے. بے شک. میں نے دیکھا تھا ابھی یہ 8-10 سال ہوئے ہوں گے، یہ لڑائی ہوئی تھی یہ پاکستان سے، وہ کارگل کا یدھ کہلاتا ہے. کارگل کی لڑائی، اس میں اخبار پڑھتے تھے ہم بھی، تو اس میں ہماری طرف جو اتراکھنڈ کے بریلی کے آس پاس کے بھی کئی سپاہی ہندوستانی مارے گئے تھے. تو ان کے باپوں کے گھر والوں کے بیانات آتے تھے کہ میرا بیٹا بھارت ماتا کے لیے مارا گیا، مجھے گرو ہے. اخبار میں دیتے تھے گرو ہے، فخر ہے مطلب. تو ہم بھی اعلان کر کے جا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین کے اوپر کہ ہم غم نہیں مناتے، ہم رونے پیٹنے چیخنے ماتم کے لیے امام حسین کو یاد نہیں رکھتے ہیں. نبی کا نواسا کسی دھرتی کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، تو زمین کے لیے، بھارت کے لیے مر رہے ہیں. ان کے لیے ان کے گھر والے گرو کر رہے ہیں. اور نبی کا نواسا بھی اسلام کی حفاظت کے لیے گیا ہے، ہمیں بھی اس کی شہادت کے اوپر فخر ہے. سبحان اللہ. سمجھا؟ آج کی تقریر کیونکہ ایک واقعاتی تقریر ہے، لہذا بات کو بڑھاؤں گا نہیں. جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
نے اپنی کتابوں میں محرم میں کیا جائز کیا ناجائز درمیانی امت وغیرہ جو میری کتابیں ہیں میں نے اس میں بہت تفصیل سے سمجھا کر کے لکھ دیا ہے محبت سے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی حضرت قاسم کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی مہدی کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کربلا میں شادی ہوئی سکینہ سے سمجھے نکاح ہوا تو مہندی لگی تو مہندی رچی وہ مہندی کیا ہو گئی پورا تماشا بن گئی رونے للانے کے لیے دلہن دیکھ رہی تھی دولہا گھوڑے پہ چلا ہائے ہائے رو رہا سمجھا رو رلانے کے لیے یہ باتیں پیدا کی گئی کہ نئی دلہن کے سامنے دولہا گھوڑے پہ اور یہ وہ نے سمجھا وہ کیا باتیں سمجھا فالتو بات سب غلط. کوئی شادی نہیں ہوئی ہے کربلا میں شادی ہو رہی نہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہتے ہوئے وہاں مہندیاں رچ رہی تھی بس مہندی کو پورا تیوہار بنا ڈالا سمجھا. کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی سند نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح واقعات صحیح روایات بیان کرنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سچائی میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے. بے شک. امام قاسم ہے 19 سال کی عمر ہے چڑھتی جوانی اٹھتا جو بن چہرے پر نکھار سعادت کی بہار سبحان اللہ. چچا سے اجازت لے کر کے لشکر یزید کے سامنے گھوڑے کے اوپر تشریف فرمائے. حضرت قاسم کی بہادری کا بڑا شورا تھا بڑا چرچا تھا. لشکر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لشکر کا سردار عمر بن سعد ایک بہت مشہور نامور پہلوان ارزق جو ملک شام سے بلایا گیا تھا اس مہم کو سر کرنے کے لیے اس کے لیے اشارہ کرتا ہے کہ ارزق یہ ہے تو لڑکا مگر یہ علی کا پوتا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تم جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ. ارزق کو یہ بات ناگوار گزری اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہتے ہو لڑکے کے مقابلے پر میں جاؤں بڑے تکبر و گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے. آج علی ہوتے تو میں جاتا حسین آئیں گے تو دیکھا جائے گا. لڑکے سے لڑنا میری شان کے خلاف ہے. تکبر و گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے. میرے بھی 4 بیٹے اسی فوج میں ہیں میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں سر کاٹ کے لے آئے گا. آپ نے ایک لڑکے کی طرف کو اشارہ کیا آگے بڑھا. امام قاسم کے مقابلے پہ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹکا. امام قاسم نے اس کا ٹھکانہ کو صفایا فرما دیا. ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑھا. امام قاسم نے اس کا بھی صفایا فرما دیا. ارزق کا تیسرا بیٹا میدان میں اترا اس کا بھی سر قلم کر دیا. ارزق کا چوتھا بیٹا بڑھا تو اس کو بھی اس کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا. کے بعد دیگرے ارزق کے 4 بیٹے امام قاسم نے کربلا کے ریگزار پہ مار مار کے ڈھیر کر دیے ٹکڑے اڑا دیے. زمین و آسمان کہہ رہے تھے کہ واہ واہ قاسم تیری بہادری کو واہ واہ. اب ارزق میدان میں اترتا ہے آگ بگولا آنکھوں میں سرخ سرخ خون کے ڈورے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہے تھے. آگے بڑھتا ہے کہتا ہے کہ قاسم میں تجھ سے لڑنا تو نہیں چاہتا تو میرے مقابلے کا نہیں تھا. علی ہوتے تو ان سے لڑتا مگر تو نے میرے گھر کے چراغ بجھا دیے ہیں. 4 بیٹوں کی موت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. میں جلدی قتل کر کے تجھے ٹھکانے لگا کر کے اپنے دل کو کچھ تسلی دینا چاہتا ہوں. میرا نام ارزق ہے. امام قاسم نے فرمایا کہ ارزق اپنی بہادری کی داستان مت سناؤ. یہ میدان جنگ ہے. یہاں پر بہادر اپنی زبان نہیں چلاتے ہیں. یہاں پر بہادر میدان میں تلوار چلایا کرتے. ہمت ہے تو مقابلہ کر. ارزق آگے بڑھا تلوار کا ایک مضبوط وار امام قاسم کے اوپر کیا. ارزق کا وار جنگ کے میدانوں میں کبھی خالی نہیں جاتا تھا. بڑے بڑے سورما اس کے سامنے سے بچ کے نہیں جاتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ اوروں سے لڑنا اور بات ہے علی کے لالوں سے لڑنا اور بات ہے. ارزق تلوار کا مضبوط وار کرتا ہے. امام قاسم نے بڑی فرصت سے
जंगी होशियारी का सबूत देते हुए अर्दक के वार को अपनी ढाल से फिसला दिया। अर्दक के वार का फिसल जाना यजीदी फौज की एक बड़ी हार थी। अर्दक का वार कभी फिसलता नहीं था। यजीदी फौज के सर शर्म से झुक गए थे। सही बात तो यह है कि जंग तो अली के दारों ने जीत ली थी। मौत का नाम हारना नहीं होता है, मौत तो सबको आना है ना? कौन रहेगा दुनिया में मुझे बताओ? दूसरों को मारने वाले के सब दिन रहते हैं? जंग तो जीत ली। अर्दक जैसे मशहूर शामी पहलवान इक़्तिदार से लड़ने वाले के वार को एक नौजवान लड़के ने रायगा करके मिट्टी में मिला करके दिखा दिया है। करबला के मैदान में के बहादुर ऐसे हुआ करते हैं, सूरमा ऐसे हुआ करते हैं, जंगें ऐसे लड़ी जाती हैं। जीत किसे कहती है? समझा? अर्दक मुसलसल वार पे वार किए जा रहा है, कई वार कर चुका इमाम कासिम। उसके वारों को कभी इधर कभी उधर फिसलाते रहे। हजरत इमाम आली मकाम भी अपने भतीजे की बहादुरी, होशियारी, जंगी सिपे, जंगी फनून से वाकफियत को देख करके लबों पे हजारों गमों के बाद मुस्कुराहट है। अर्दक कई वार कर चुका तो इमाम कासिम ने फिर मुस्कुरा के फरमाया कि जालिम अब तूने तो वार कर लिए, अब हमारा वार भी तो रोक, हमारे वार को भी रोक। अर्दक संभला, होशियार हुआ, वार रोकने की बारी थी। पहलवान अखाड़े में अपनी बसन बदन की एक एक बोटी पे नजर रखता है। दुश्मन की भी जिस्म की, अपने भी जिस्म की, किसी से कोई चूक ना हो जाए। ताकत भी चाहिए, फुर्सत भी चाहिए। समझा? जंग जो है मशहूर पहलवान है, बड़ा होशियार है, उसके बदन पे वार करना आसान काम नहीं है। लेकिन इमाम कासिम ने एक जंगी हरबा अपनाया। फरमाया कि अर्दक तेरी शोहरत तो हम भी मदीने में रह के सुनते थे कि मुल्क शाम में कोई अर्दक पहलवान है, लेकिन आज जब मुकाबला हुआ तो पता चला तुझे घोड़े पे बैठने तक की तमीज नहीं है, तेरा पांव तो रिकाब से बाहर जा रहा है। इतना जो इनके मुंह से निकला तो एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए, एक घड़ी के लिए अर्दक की नजर अपने पांव और रिकाब पर पड़ी। कासिम चूकने वाले कब थे? इस घड़ी और जिस आन में अर्दक की नजर अपने पैर और रिकाब पर थी, उसी आन में कासिम की तलवार अर्दक की कमर के ऊपर थी। दो टुकड़े कर दिया, आधा घोड़े से इधर था, आधा घोड़े से उधर था। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमी पर सर निगूं होकर, गिरा फौलाद का टुकड़ा जमी पर सर निगूं होकर, और तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खूं होकर। तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खूं होकर। एक शायर कहता है, हुबाबे आबे दरिया जब कभी सर को उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन टूट जाता है। अर्दक का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अर्दक का पछाड़ा जाना करबला की जंग में एक नौजवान लड़के के हाथ से कोई मामूली बात नहीं थी। यजीदी फौज के सर शर्म से झुक गए, निगाहें नहीं उठ रही थी। और कासिम खड़े मुस्कुरा रहे थे, फरमा रहे थे, हल मिन मुबारिजिन, हल मिन मुबारिजिन, हल मिन मुबारिजिन, कोई और भेजो, अब कोई और भेजो, किसी और को मुकाबले पे लाओ। अब किसकी हिम्मत के आंखें लड़ा कर चले, कौन इनसे निगाहें मिला कर चले। करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था, करबला का रेगिस्तान पुकार रहा था, अतराफ के पहाड़ों की चोटियां कह रही थी। सही बात तो यह है कि आसमान से फरिश्ते कह रहे थे कि अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, यादे शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो इमाम कासिम खुद उनमें छलांग लगाई। उधर से जनाब वाला एक आवाज आई कि अकेले अगर आने की हिम्मत नहीं पड़ती, इकट्ठे होकर के पिल पड़ो।
دور سے کھڑے ہو کر کے تیروں کی برسات کر دو. امام قاسم کو جلال آیا. بزدلوں یہ بزدلوں کا طریقہ ہے. ادھر ادھر سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, تیروں کی برسات کی گئی. تیروں پر کھڑے ہو کر کے تیر پھینکتے تھے, قریب آنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. دور سے کھڑے ہو کر کے تیروں کی برسات کی جا رہی تھی. جتھے کے جتھے آپ کی طرف کو بڑھ رہے تھے, لیکن امام قاسم نے جلال میں چھلانگ لگائی, بچر بچر کر دیا, لشکر کو ادھر سے ادھر کر دیا, پشتوں کے پشتے لگا دیے. بڑی شان کی جنگ لڑی, بڑے کمال کی جنگ لڑی. علی کے جوہر دکھا دیے, حضرت علی کی خون کی سرخی کی یاد تازہ. بے شک بے شک, سبحان اللہ. پھر اکیلے کی ہزاروں میں لڑائی. کب تک ان لوگوں نے جتنے بھی یہ شہید ہوئے یہ سب ایسے ہی کرتے تھے. اکیلے اکیلے تو کربلا میں یزیدی کوئی جیتا ہی نہیں. بے شک سچ ہے. اکٹھے ہو کر کے پل جاتے تھے, تیروں کی برسات کر دیتے تھے. تعداد میں بہت زیادہ تھا. اللہ کی مرضی پوری ہونا تھی. اور وہ وقت آیا, امام حسن کی نشانی چچا نے اپنی آنکھوں سے گھوڑے سے گرتے دیکھی, دل پہ ہاتھ رکھ لیا. جس نے پاک کو اٹھا کر کے لائے, خیموں کے پاس ڈال دیا. امام قاسم شہید ہو گئے. کربلا کے اندر امام عالی مقام ہی کا جو مزار شریف ہے, اسی میں اندر ہی, اسی حجرے کے اندر, اسی کمرے میں ان کی بھی قبر انور ہے. سمجھا؟ امام قاسم کے بعد میں اور بھی شہزادے آپ کے, خود امام حسین کے اپنے بیٹے امام علی اکبر, انہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. بے شک. ان کی شکل و صورت رسول اللہ سے ملتی جلتی تھی. سبحان اللہ. 17 سال کی عمر ہے. ایک خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے, اپنے والد سے اجازت لے کر کے, سینے سے سینہ لگا کر کے کربلا کے میدان میں تشریف لائے. بیویوں نے بھی دیکھا نوجوان لڑکا. مصیبتیں تو بہت بڑی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. خوبصورت شہزادہ, چاند بھی جس کے چہرے سے نور کی بھیک مانگتا. بے شک. علی اکبر شبیہ پیغمبر, جن کا وہ دور تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, وہ علی اکبر کو دیکھ کر کے حضور کے دیدار کی پیاس بجھاتے تھے. بے شک. یزیدی فوج میں بھی خوش خوش ہونے لگی. ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کون لڑکا ہے. ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہی وہ ہے جس کا نام سنا ہے, یہی تو علی اکبر ہے, یہی تو شبیہ پیغمبر ہے, یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں سنتے تھے اس کی شکل رسول خدا سے ملتی جلتی ہے. بے شک. سامنے تم ہو, تم مخاطب ہو, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. سبحان اللہ. کیوں نہ اس موقع پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ شعر اس علی اکبر کی بارگاہ میں نظر کر دوں. بے شک. ارشاد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام رضا, نعرہ تکبیر. اور بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے. آسمان کے چاند سے کہہ رہے ہیں, کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے پیالے کو. اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا ہے. سمجھا؟ جدھر دیکھو کمال ہی کمال ہے. کمال ہی کا نام اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمالوں کے مجموعے کا نام اس زمانے میں اعلیٰ حضرت. آسمان کے چاند کو مخاطب فرما رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے, چاند جب نکلتا ہے تو نور کی ہلکی سی لکیر ہوتی ہے, پھر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پیالہ لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے, نور کی کوئی دینے والا اسے دیے جا رہا ہے. یہ گردش دیکھی تو سب نے, لیکن بریلی کے امام احمد رضا نے دیکھی تو انہیں مدینے کی نوری سرکار یاد آئی. سبحان اللہ. مدینے کی نوری سرکار یاد آئی. کہتے ہیں آسمان کے چاند کو مخاطب کر کے, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. اور ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے
نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا اور سدرا پائی باغ میں ننا سا پودا نور کا. سبحان اللہ. امام علی اکبر بڑی شان سے گھوڑے پہ تشریف فرماتے ہیں ہر من مبارز ان کوئی مقابلے کے لیے بھیجو. ان کے مقابلے کے لیے بھی کئی بہادر بڑے بڑے سورما اتارے گئے مگر کوئی ٹک نہیں سکا. پھر وہی طریقہ اپنایا گیا کہ اکٹھے ہو کر کے پل پڑو دور سے تیروں کی برسات کرو شہزادے کو چھلنی کرنے لگے. انہوں نے بھی پشتوں کے پشتے لگائے لاشوں کے انبار لگائے. امام علی اکبر نے بہتوں کو شہید کیا بہتوں کو قتل کیا بہتوں کو مارا. پیاس کی شدت ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے کی ایڑ لگا کر کے دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابا جان کچھ پانی مل جاتا تو ان سب کو ٹھکانے لگا دیتا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا نانا جان حوض کوثر سے پیالہ لیے انتظار کر رہے ہیں. اپنی انگوٹھی چسا دی اس کو کچھ تسلی ہوئی. پھر لشکر میں اترے. پھر پشتوں کے پشتے لگانے کے بعد یہ اللہ کے رسول کے نواسے کا پیارا بیٹا یہ امام علی اکبر یہ بھی جناب والا جام شہادت نوش فرماتے ہیں. باپ نے بیٹے کو گرتے دیکھا اس نے پاک کو لا کر کے اٹھا کر کے بیویوں کے سامنے رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں نے دیکھا تو چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہیں کہتی ہیں جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا. مرتی ہوں اپنے سر میں صحیح قد کو دیکھ لوں ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں. پالا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. امام علی اکبر شہید ہوئے. حضرت عباس علمدار 40 سال کی عمر تھی رکی ہوئی جوانی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ پانی نہر فرات کا پانی ہم تک نہ پہنچے. بچے پیاس سے بلک رہے تھے خانوادے کے. سوکھے ہونٹ بچوں کے دیکھے نہیں گئے. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حضرت سکینہ نے ان سے خود کہا تھا کہ چچا جان پیاس کی شدت ہے. امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب بھائی جان بچوں کی پیاس اب دیکھ نہیں جا رہی اجازت دیجیے. اور یہ نہر فرات کی طرف کو گھوڑے لے کر کے دوڑے. گھوڑا لے کر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس ایسی نہر فرات کی طرف کو مشکیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایڑ لگائی. پانی لینے کے لیے عزیزی فوج میں کھلبلی مچ گئی. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. خبردار خبردار دوڑو روکو جیسے بھی ہو روکو. عباس کہیں نہر فرات تک پہنچ نہ جائیں. ایک دم بہت بڑی فوج پانی کی موج کی طرح گھوم پڑی. آپ کو روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گئی. لیکن عباس سبحان اللہ وہ جنگ لڑی ہے وہ کمال کی جنگ نہر فرات کے کنارے وہ شاندار جنگ لڑی ہے کہ ان کو ایسے چیر دیا جیسے کہ بادل چل جاتا ہے. جب بجلی گرجتی ہے بجلی کڑکتی ہے تو بادل کا سینہ چیر دیتی ہے. ایسے عباس نے یزیدی فوج کو چیر دیا. چیرتے پھاڑتے زخمی کرتے لاشوں کے انبار لگاتے ڈھیر لگاتے ادھر بدھر کرتے ادھر سے ادھر کرتے عباس رن مچاتے ہوئے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال. بے شک پھر میں کہوں گا کہ جنگ تو جیت لی سمجھا ڈال دیا گھوڑا. اب اللہ کی مرضی ہے اسے کون ڈال سکتا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ نے مشکیزہ بھرا اور لے کر سوئے. پھر یزیدیوں نے پورا زور لگایا. لیکن اللہ کی مرضی تھی. خدا کے حکم کو کون ٹالے. ایک ظالم نے آپ کا وہ ہاتھ شہید کر دیا پیچھے سے کہ جس میں مشکیزہ تھا. دوسرے ہاتھ میں ٹانگ لیا اس کو بھی شہید کر دیا گیا. ایک نے مشکیزے ہی میں تیر مار کے اس کا پانی نکال دیا. اس کے بعد میں ایک شخص نے آپ کے پیٹھ میں پیچھے سے بھالا مارا. حضرت عباس شہید ہوئے. گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. نہر فرات کے کنارے ہی ان کا مدار بنا ہوا ہے. اس پر لکھا ہے السلام علیکم یا فخر بنی ہاشم. سبحان اللہ سبحان اللہ.
الگ سے پوری خانقاہ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مرکزوں کو گہربانیاں فرمائے. آمین آمین. حضرت عباس بھی شہید ہوئے. بیان کیا جاتا ہے کہ اب حضرت امام حسین کے ننھے سے بچے حضرت علی اصغر شیر خوار ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں. ان کی ماں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے, نہ کچھ تکلیف پہنچی ہے تو ہم سے پہنچی ہے. اس بچے کو لے کر کے جائیے, ان کو دکھائیے, ان میں اولاد والے ہوں گے. اولاد والے دوسرے کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بچے کے حلقوم میں کوئی پانی ڈال دے. امام عالی مقام فرماتے ہیں مجھے ان سے اب ایسی کوئی امید نہیں ہے, مگر تم کہتی ہو تو لیے جاتا ہوں. شیرخوار بچے کو گود میں لے کر کے امام عالی مقام یزیدی فوج کے سامنے کہتے ہیں اس کی ماں نے اس کو بھیجا, یہ کون نازنی ہے تمہیں کچھ خیال ہے, یہ کون نازنی ہے تمہیں کچھ خیال ہے, درے نجف ہے بانوے بے کس کلال ہے. تم کو قسم ہے روح رسالت معاب کی, ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی. لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین نے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگی تھی. معاذ اللہ, یہ سب اتمام حجت تھا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ حسین کے خانوادے میں کوئی بچہ پانی کی وجہ سے پیاسا ہو کر کے دم توڑ رہا ہے, کسی کو پلاتے نہ پلاتے اس بچے کو تو پانی پلا ہی دیتے. بات وہی جو میں نے شروع میں کی ہے کہ ظلم اپنی حدوں کو پھلانگتا جا رہا ہے اور صبر کا گھوڑا بھی اس کے آگے آگے چل رہا ہے. بے شک. کربلا کی جنگ تلواروں نیزوں کی لڑائی نہیں ہے, کربلا کی جنگ ظلم و صبر کی لڑائی ہے. ظلم کہہ رہا تھا میں بڑھتا جاؤں گا اور صبر کہہ رہا تھا میں تجھ سے آگے نکل جاؤں گا. بے شک. سبحان اللہ. سمجھا, کوئی نہ سمجھ لے کہ پانی مانگا تھا, کچھ گنجائش رہ نہ جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے, حسین بن نمیر اس کا نام بتایا جاتا ہے, اس نے کہا یہ امر بن سعد سے کہ گواہ ہو جانا, گواہ رہنا کہ حسین کے شیرخوار بچے کے اوپر بھی تیر میں نے چلایا تھا. یہ کہہ کر کے تیر چھوڑا, حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگا, باپ کے بازو میں پیوست ہوا, ننھی سی خون کی پھار آسمان کی طرف پہنچ. امام عالی مقام نے ہاتھ میں لے کر کے خون کو اچھالا, فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے, تجھ سے بہتر کوئی گواہ نہیں ہے, تیرے نبی کا نواسا بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کیے جا رہا ہے. بچے کو لا کر کے خیمے میں رکھ دیا. بات کو زیادہ تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا. حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کے علاوہ آپ کوئی نہیں تھا, آپ اکیلے تھے. تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں, گھر والے شہید ہو چکے ہیں, بھانجے بھتیجے سوتیلے بھائی چچا داد بھائی بھتیجے سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. اب اکیلے 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے, زخموں سے چور چور ہیں. سویرے سے اپنے شہیدوں کی لاشیں اپنے کاندھے سے ڈھوئے ہیں, خود بھی پیاسے ہیں, بے وطن ہیں. 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے. آدمی غور کرے گا تو اسے حیرت ہوگی کہ اس عمر میں اتنے غم اٹھانے کے باوجود بھی اب بھی ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے, اب بھی ان کے چہرے پہ کوئی سلوٹ نہیں ہے, اب بھی حسین کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. بہادر ہو تو ایسا, سورما ہو تو ایسا, بڑے بڑے سے جوان مرد بھی اگر ہوتا پگھل جاتا, بکھر جاتا, رو پڑتا, مگر حسین ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ایسے موقع کے اوپر بھی اب بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب اکیلے ہیں مگر اب بھی مقابلہ ہوگا, جنگ ہوگی, باقاعدہ لڑائی ہوگی, تلوار چلے گی, تلوار چلا کر کے حسین شہید ہو کر کے جائیں گے. اب جنگ کا کوئی معنی ہی نہیں تھا. سمجھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اپنے چچا جعفر طیار کی یبا زیب تن فرمائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر کے اوپر باندھا,
گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے بیویوں سے بہن زینب سے رخصت ہو کر کے نصیحتیں وصیتیں کر کے نکلے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. جمعے کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتا ہے جان، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گائے حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گائے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. حدیدی فوج کے سامنے آ کر کے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ اس موقع پہ آپ نے ایک طویل خطبہ دیا تھا. ایک بات پھر ان کو سمجھایا، کئی بار آپ سمجھا چکے تھے، پھر سمجھایا کہ اہل شام اہل کوفہ اللہ کی حمد اس کے نبی پہ درود پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اہل کوفہ اہل شام تم خوب جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں وہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کاندھے پہ لے کر کے گھومتے تھے، جس کو چومتے تھے سونگتے تھے. اگر تم کو یقین نہ ہو تو انس ابن مالک سے پوچھ لو، زید ابن ارقم سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو. ابھی بہت سے وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو حضور کے کاندھے پر دیکھا ہے. میں وہی ہوں کہ جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پھر تم لوگ میرے قتل کے در پہ کیوں ہوئے؟ آخر تم اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے کیوں چلے کہ دنیا کب تک رہے گی؟ اے لوگوں آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، کھولو کھولو اور مجھے دیکھو، پہچانو کہ میں کون ہوں. بے شک. اگر تم کو اس پہ یقین نہ ہو تو یہ تو تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواز ہوں، اس میں تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے. کان کھول کے سن لو، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا تو میں حجاز مقدس سے آ رہا ہوں، میں خبریں بھیج دیتا ممالک اسلامیہ کے اندر تو میری جان میرے نام پر جان دینے کے لیے امت مسلمہ یہاں جمع ہو جاتی. مکہ مدینے سے لشکر جزائر لے کے نکل سکتا تھا، میں جہاں خبر بھیج دیتا مرنے کے لیے میرے نام پر لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے، میں جہاں بھی اطلاع کر دیتا یہاں پر ایک امت مسلمہ ہوتی. میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا میں عورتوں بیوی بچوں کو لے کر کے کیوں آتا؟ کان کھول کے سنو، اچھے طریقے سے جانو، ابھی موقع ہے، آخرت اپنی خراب مت کرو. دیکھو دنیا چند دن کی ہے، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں. اس کی سواری جب میدان محشر میں نکلے گی منادی رب العالمین اعلان کرے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، جنت کی خاتون کی سواری جا رہی ہے، اس کا بیٹا میں ہی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، ذوالفقار حیدری، یاد شہیدان کربلا. تاریخ کی کتابوں میں اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے. بہت شاندار خطبہ دیا تھا، لیکن ادھر سے جواب یہی تھا کہ آپ اپنے ابن عم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ افسوس کہ تم لوگوں پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا. افسوس صد افسوس، لیکن کان کھول کے سن لو، تمہاری بھی مراد پوری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اگر میری بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے تو تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ تم میری تنہائی، بے کسی اور یہاں پر یہ میری بے بسی سے تم مجھ سے انکائی کہلواؤ گے. جو میں نہیں کہنا چاہتا تم مجھ سے وہ کہلواؤ گے. قسم خدا وحدہ لا شریک کی، اگر تمہارے اوپر میری بات کا اثر نہیں ہوا ہے تو تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. بے شک. اور اس کے بعد آپ نے پکارا کہ اب تم میں جو بہادر ہوں ان کو بھیجو لڑنے کے لیے. 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے، سمجھا؟ بہادر ہو تو ایسا ہو. یہ افسانے اور کہانیاں داستانیں نہیں ہیں، یہ گڑی ہوئی قصے نہیں ہیں، یہ ناولیں نہیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں. بڑے بڑے بہادر تاریخ میں دیکھے ہوں گے، سورما دیکھے ہوں گے، اتنا غموں سے نڈھال، سویرے سے شام تک شہیدوں کی لاشیں ڈھونے والا، جس کے جسم پر خود بھی زخم اور جو
प्यास और भूख का सताया हुआ, गरीबुल वतन परदेश में जंगल में औरतों बच्चों का साथ खेमे अहले बैत की औरतें झांक झांक के देख रही हैं, ऐसे आलम में भी उसकी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो 1000 गमों का मारा हुआ है, लेकिन वो आखिर अली का लाल है। बेशक बड़े बड़े सूरमा बहादुर, बड़े बड़े जंगजू हजरत इमाम आली मकाम के मुकाबले के लिए रोक कर रखे गए थे। तारीख में लिखा है कि एक एक करके भेजे गए। उनमें से बहुत से वो भी थे कि जिन्होंने ये कह रखा था कि हुसैन से हम लड़ेंगे। वो चाहते थे कि लड़के शायद कामयाबी हो तो हमारा नाम होगा, कि हुसैन से लड़े। ऐसे बहुत से नाकाम, नामर्द, निकम्मे, ऐसे बहुत से नाआकबत अंदेश जो अपनी बहादुरी पर नाज रखते थे, हमारे अपने साथ ने एक एक करके उतारे। लेकिन कसम खुदाए वादउल्लाह शरीफ की, तारीखों के सफात गवाह हैं, मोतबर तारीख की मुस्तनद किताबों में लिखा है, टोलियों की टोलियां एक एक करके मैदान में आई, लेकिन इमाम आली मकाम के सामने जरा सी देर भी कोई टिक ना सका। जो भी आया खीरे ककड़ी की तरह काट के रख दिया। बेशक आखिर फिर वही जंग के तरीके अपनाए गए, इकट्ठे होकर के हमला किया। मुअर्रिखीन ने बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े उम्दा अल्फाज में इमाम हुसैन की जंग को लिखा है। एक अकेला मर्द मुजाहिद, मर्द हक आगाह, अली का शहजादा, उधर पूरी फौज, अब कोई साथी नहीं है, अब भाई भतीजे नहीं है, अब कोई मददगार भी नहीं है, मगर वो रन मचाया। ये किताबों में लिखा है कि लश्कर को काटते मारते, चीखते, लश्कर में चीखो पुकार मच गई। इमाम हुसैन उनको काटते हुए, पुश्तों के पुश्ते लगाते हुए, मारते हुए लश्कर के उस पार निकल गए। उधर से घुसते तो उधर को निकल जाते, इधर से घुसते तो उधर को निकल जाते। बेशक वो गुल आज़ार फातिमा खारों में गिर गया, वो गुल आज़ार फातिमा खारों में गिर गया, और तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। आज शब्बीर पे वो आलम तन्हाई है, चांद पे जहरा के जुल्मत की घटा छाई है। बर्छियां खाए चले जाते हैं तलवारों में, अब ना बेटा ना भतीजा ना कोई भाई है। वो जवां मर्दी के जौहर दिखाए, बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते फट गए, कलेजे दहल गए, इधर हुसैन निकल गए, चीखो पुकार मच गई, पुश्तों के पुश्ते लग गए, लाशों के अंबार लग गए। अकेले हुसैन ने 56 साल कुछ महीने की उम्र मुबारक में हजारों जख्मों गमों के बावजूद भी वो शान की तलवार चलाई थी। तो मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि तारीख में ऐसा बहादुर न देखा गया, ऐसा जंगजू न देखा गया, ऐसा जवां मर्द न देखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आलम में भी जिसने सिक्के बैठा दिए हों, लश्कर के दिल बैठ के रह गए हों, कलेजे फट गए हों, जमीन और आसमान कह रहे थे कि वाह वाह हुसैन, और पहाड़ की चोटियां कह रही थी, करबला के रेखदारे कह रहे थे, नहरे फरात के धारे कह रहे थे, आसमान से झांक झांक के फरिश्ते कह रहे थे, वाह रे हुसैन, बहादुर तो बहुत देखे, तेरे जैसा बहादुर न देखा। बेशक बड़ी शान और कमाल की जंग आपने लड़ी है। गए तो हैं दुनिया से, जाना तो सबको है। मैंने पहली तकरीर जो तौहीद पर की थी बताया था मैंने, अल्लाह के अलावा मौत सबके लिए है, थोड़ी देर के लिए सही, जाना तो है। लेकिन मेरे नबी के घर वाले गए तो वो भी हैं, लेकिन ये बता के गए हैं कि बहादुर कैसे जाती है, बेशक जवां मर्द ऐसे जाती है। बहुत देर तक आप लड़े, उधर से शोर मच गया, घेरो मारो, अकेला ही तो है, माना कि बहुत बहादुर है। हमारे सिमर हसीन खौली उली कौन कौन सबके सब चीख रहे थे, आखिर अकेला ही तो है, माना कि बहादुर है, माना कि अली का बेटा है, माना कि इसके हाथ में जुल्फिकार है, हिम्मत मत हारियो, घेरो, बढ़ो, उधर से बढ़ो, उधर से बढ़ो, टीलों पर चढ़ो, तीर फेंको। शोर मचा हुआ था। एक मर्द मुजाहिद ने एक बड़े लश्कर को, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि नबी का नवासा बच्चा जैसे किसी खिलौने से खेलता है, पूरा लश्कर हुसैन के सामने खिलौना बना हुआ। दुनिया से जाने का तो कोई ना कोई बहाना होता ही, और तो अल्लाह के अलावा सभी के लिए,
لیکن گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں بہادر کیسے جاتے. اب وقت آیا اس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، ہونٹ تھر تھراتے ہیں، زبان کو چارہ نہیں، الفاظ کو یارہ نہیں ہے، بیان کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے. وہ وقت آیا زخم بہت ہو چکے تھے، بدن سے خون کافی نکل چکا تھا. دھوکے سے کسی نے پیٹھ میں بھالا مارا، زخم کی تاب نہ لا کر کے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. اب بھی کسی کی قریب بڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی سر قلم کرنے کے لیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ شمر ایک میں کہ حسین بن نمیر آگے بڑھا، سمجھا. اور وہ وقت آیا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے. بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر جب آپ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اتنی کہا تھا کہ بیٹی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر لینے دو، علی اصغر علی اکبر کی لاش دیکھ لینے دو، قتل تو کر رہے ہو پانی پلانے دو. مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے یہ کہا تھا کہ قتل سے پہلے نماز پڑھ لینے دو. بے شک. میں اپنی تقریر کا اینڈ اور خلاصہ اسی پر کروں گا. اے حسینیو، نماز کی پابندی. بے شک. میرے آنے کا مقصد یہی ہے، میں کوئی کہانی کار نہیں ہوں، میں واقعہ نگار نہیں ہوں. اور عبرت حاصل کریں وہ لوگ بھی جو آج کل کچھ دھوکہ دینے والے، کچھ نام نہاد پیر چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزے سب مولویوں کا راستہ ہے، فقیروں کی لائن الگ ہے. امام حسین سے بڑا فقیر کون ہوگا مجھے بتاؤ. ایسے موقع پر بھی یہ بات مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے جیسے بھی ہو سکا سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا اور لشکر اور خنجر برنا چلا. آپ کو شہید کیا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سن 61 ہجری، عاشورے کا دن، 10 محرم، دوپہر کا وقت، جمعے کا روز تھا. سن 61 ہجری آپ کی شہادت ہو گئی. میں کیا عرض کروں، بس یہی کہوں گا، اے حسین، آج تک امت تیرے اس حادثے کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے. بے شک. اے حسین، تجھ کو سلام، ریت کے ذروں کے برابر سلام، پیڑوں کے پتوں کے برابر سلام، سمندروں کی بوندوں کے برابر امت کا سلام، آسمان کے تاروں کے برابر سلام. اے حسین، تجھ کو سلام ہی سلام، تجھ کو سلام، تیرے علی اکبر و علی اصغر و تیرے قاسم کو سلام. حسین، ہم تجھے بھولے نہیں ہیں، سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن تیرا نام ہمارے دلوں پہ لکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہادت حسین، شہیدان کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد اندھیرا چھا گیا تھا. ایک زبردست آندھی آئی تھی. ملک شام میں جس پتھر کو اٹھا کے دیکھتے اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا. یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کو بھی کر تو گئے تھے، بعد میں فوراً یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے کوئی بہت برا کام کر لیا، بہت غلط کارنامہ انجام دے دیا. ان پہ شیطان سوار تھا اور آپ شہید ہوئے. جنوں نے بھی آپ کا مرثیہ پڑھا ہے، آوازیں آ رہی تھیں. مسح النبی جبینہ ولہ بریق فی القدود، ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود. جنوں کی آوازیں تھیں. وہ قتل کر دیے گئے کہ مسح النبی جبینہ، کہ جن کی پیشانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. وَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ، وہ قتل کر دیے گئے کہ ان کے رخساروں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی. ابواہ من علیا قریش، وہ قتل کیے گئے ہیں کہ جن کے باپ دادا قریش کے بڑے بڑے سردار تھے. وجدہ خیر الجدود، اور وہ قتل کر دیے گئے کہ جن کے نانا دنیا بھر کے تمام ناناؤں میں سب سے بہتر ہیں. اترجو امت قتلت
حسینا شفاعت جدی یوم الحساب. کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے، وہ قوم کیا ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ آپ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں جو ان کو بھول گئے ہیں. آج تک ہمارے دلوں میں، اب میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ حسین ہیں، اور کہاں ہیں کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دو کہاں نہیں ہے حسین. ہر مسلمان کے دل میں حسین ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے حسین. نمازوں میں ہے حسین، قرآن کے پاروں میں ہے حسین، محفلوں مجلسوں میں ہے حسین. مومن کے دل میں ہے حسین، تسبیحوں وظیفوں میں ہے حسین، پیری مریدی کے شجروں میں ہے حسین. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھو تو فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست. مفقود نہ تھا شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.